جیسے صاحبزادہ عبدالرسول نے اس ڈویژن کے اندر علم، ادب اور تعلیم کے فروغ کے لیے وہ کردار ادا کیا ہے جو سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں کیا تھا. یعنی سرگودا کے مختلف تعلیمی اداروں، مختلف عہدوں پر تعلیم سے وابستہ رہ کر پروفیسر صاحب کی خدمات اہل سرگودا کے لیے بڑے فخر کی باعث ہیں. تو میں دعویٰ دوں گا پروفیسر صاحب عبدالرسول صاحب کو، جو کہ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ہیں، وہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خیالات سے نوازیں. جناب پروفیسر صاحبزادہ عبدالرسول. لیکن یہ کتاب واحد میرے زندگی میں کہ کل 6 تاریخ کو جب میں لاہور گیا، وہاں بورڈ آف اسٹڈیز کی میٹنگ تھی پنجاب یونیورسٹی میں، تو میں نے یہ پوری کتاب سفر کے دوران پڑھی ہے. ایک بار بھی مجھے یہ احساس نہیں ہوا کہ میں اپنے ذہن پہ کچھ بوجھ ڈال رہا ہوں یا میری نگاہیں باہر دیکھنا چاہتی ہیں اور میں انہیں مجبور کر رہا ہوں کہ کتاب کے صفحات پر مرتکز رہیں، بلکہ کتاب میں اس قدر جاذبیت تھی کہ وہ کتاب متواتر میں نے پڑھی اور بغیر تکان کے احساس کے پڑھی. میں نے سوچا کہ یہ کیا بات ہے کہ اس کتاب کو اس طرح میں نے پڑھا ہے، کم و بیش ایک نشست میں یا جاتی دفعہ 2 نشستیں کر لیں. پہلی بات تو مجھے احساس ہوا کہ اس میں یہ ادب کا ایک شاہکار ہے. اگرچہ لکھنے والے نے شروع میں کہا کہ اس میں کوئی ادبی چاشنی آپ کو نہیں ملے گی، حقائق ملیں گے، لیکن ادب بذات خود اس کی جو پختگی ہے یا اس کا ابلاغ کا کمال ہے، یہ اس کتاب میں بدرجہ اتم موجود ہے. مصنف نے بظاہر سادہ الفاظ میں جس کمال قدرت کے ساتھ اپنے ذہن کے خیالات کو قاری تک پہنچایا ہے، یہ ابلاغ کا کمال ہے کہ وہ جو کہنا چاہتے ہیں تھوڑے سے صفحات پہ اور تھوڑے سے الفاظ میں قاری تک وہ تمام چیزیں پوری عمدگی کے ساتھ پہنچ گئی. دوسری بات جو اس کتاب میں مجھے بڑی نادر نظر آئی کہ ہمارے ہاں تقریریں، خطابت، تحریریں، ان میں سے بہت کم آج کل جو ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں اوریجنیلٹی ہے نہیں. ہم لوگ دوسروں کے خیالات کچھ ادھار لیتے ہیں پھر اپنی تقریروں میں انہیں دوہرا دیتے ہیں. ہمارے خطیب ایک بات سارا سال دہراتے رہتے ہیں اپنے خطبوں میں، اور وہ تکرار معنی کا بھی، الفاظ کا بھی، تحریروں کا اور تقریروں کا میرے نقطہ نگاہ سے وہ ایک عذاب بن گیا ہے ہمارے لیے. لیکن اس کتاب میں جو کچھ میں نے پڑھا میرے لیے بہرحال وہ بالکل ایک اوریجنل اور نئی چیز تھی. اوریجنل نئی تو نہیں میں کہہ سکتا، بہت سے ایسی باتیں تھیں جو ہم ہر روز دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، ہم انہیں نیا نہیں کہہ سکتے، لیکن جس انداز میں وہ کہی گئی اور یا ان کا ابلاغ ہمارے ذہنوں نے قبول کیا جس انداز میں، وہ ہمیں بالکل، مجھے کم سے کم نئی نظر آئی. تو مصنف نے جو لکھا وہ کسی کا ادھار لیا ہوا خیال نہیں تھا، بلکہ اپنے ذہن کا خیال تھا، اپنے تجربے کا نتیجہ.